السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس قسط میں ہم اس بات کا جواب دینے کی کوشش کریں گے کہ اکابر کی اکثریت یزید سے بیعت پر آمادہ کیوں ہوئی۔ اس دوران یزید کی جانب سے بھی اپنی حکومت کا انعقاد ثابت کرنے اور جگہ جگہ بیعت خلافت لینے کا سلسلہ جاری تھا، جسے دیکھتے ہوئے ایک دوسرے نقطۂ نگاہ کے مطابق اس کی خلافت منعقد ہو چکی تھی۔ مختلف شہروں میں گورنروں نے لوگوں سے بیعت لے لی تھی۔ سوال یہ ہے کہ اگر یزید کی خلافت کا انعقاد خلفائے راشدین کے طریقے کے مطابق نہیں ہوا تھا یا اس کا کردار قابل اعتراض تھا تو ان حضرات نے، جن میں صحابہ کرام اور تابعین بھی شامل تھے، بیعت کیوں کی؟ حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے کچھ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلائل اور اجتہاد سے متفق تھے، اور کچھ نے شریعت کے ایک دوسرے حکم کی پیروی میں بیعت کر لی تھی۔ وہ حکم ہے اتحاد و اتفاق کو برقرار رکھنا اور افتراق سے گریز کرنا۔ یہ حکم قرآن و حدیث کی متعدد نصوص میں موجود ہے۔ اس اہم حکم کو پورا کرنے کے لیے بعض حالات میں معمول سے ہٹ کر کسی کمتر یا غیر افضل صورت کو ناگواری کے باوجود اختیار کر لیا جاتا ہے۔ بیعت کرنے والے اکابر کا بھی یہی خیال تھا۔ حمید بن عبد الرحمن کی روایت ہے کہ یزید کے خلیفہ بننے کے وقت وہ ایک صحابی کے پاس گئے تو انہوں نے فرمایا، تم کہتے ہو کہ یزید امت محمدیہ کا بہترین فرد نہیں، علم و فقاہت اور مرتبے میں سب سے اعلیٰ نہیں۔ میں بھی یہی کہتا ہوں، مگر اللہ کی قسم میں امت محمدیہ کے متحد رہنے کو اس کے منتشر ہونے پر ترجیح دیتا ہوں۔ اکابر کی بیعت پر آمادگی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس وقت یزید کی شہرت ویسی نہیں تھی جیسے بعد میں سانحہ کربلا، وقعہ حرہ اور حصار کعبہ جیسے انمٹ داغ اس کے دامن پر لگ جانے کے بعد ہوئی، بلکہ تخت نشینی کے وقت تو وہ اپنے بعض عیوب کے باوجود ایک صحابی کا بیٹا، ایک نیک و صالح خاندان کا فرد اور ایک اعلیٰ نسب شہزادہ سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے بہت سے اکابر خدشات کو نظر انداز کر کے نیک امیدیں وابستہ کرنے کی گنجائش سمجھ رہے تھے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت پر کیا فرمایا؟ چنانچہ یزید کا نمائندہ بیعت لینے جب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس مکہ پہنچا تو انہوں نے حاضرین سے کہا، اللہ کی قسم معاویہ اپنے سے پہلے خلفاء کی طرح نہیں تھے، مگر ان کے بعد ان جیسا بھی کوئی نہیں آئے گا۔ یقیناً ان کا بیٹا یزید ان کے نیک کنبے کا فرد ہے، لہٰذا آپ سب اپنی اپنی جگہ آرام سے بیٹھے رہیے گا، یزید کی بیعت کر کے اطاعت کیجیے گا۔ اس کے بعد خود بھی بیعت کر لی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا موقف یہ تھا کہ اگر سب لوگ بیعت کر لیں گے تو میں بھی کر لوں گا۔ اسی لیے جب انہوں نے دیکھا کہ اکثریت نے بیعت کر لی ہے تو انہیں یزید کی مخالفت میں کامیابی کی امید کی بجائے امت کے افتراق اور خون ریزی کا خطرہ محسوس ہوا، لہٰذا انہوں نے بھی بیعت کر لی۔ ظاہر ہے یہ بیعت رغبت اور مسرت کے ساتھ نہیں تھی، اسی لیے انہوں نے بیعت کے موقع پر یہ تبصرہ کیا تھا، ان کان خیراً رضینا و ان کان بلاء صبرنا، یعنی اگر اس میں خیر ہوئی تو ہم راضی ہیں، آزمائش ہوئی تو صبر کریں گے، وما علینا الا البلاغ۔